اچھا اب مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش میں جو کوٹا سسٹم لگا ہے اس کی کیا وہ کس بیسس پہ لگا تھا؟ اچھا جو یہ کہا کیا جاتا ہے بلکہ ہے بھی کہ بنگلہ دیش کو بنانے والے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب، انہوں نے ظاہر بات ہے جو ان کا نیریٹو ہے کہ جی ہم نے پاکستان سے یا پاکستان کی فوج، وہ زیادہ اپنی کتابوں میں اور چیزوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے آزادی حاصل کی. پاکستان کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں کہیں بھی. تو انہوں نے کوٹا لگایا سرکاری جابس کے لیے اور جہاں جہاں بھی سہولیات گورنمنٹ مہیا کرتی ہے کہ جن لوگوں نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا ان لوگوں کا 30% کوٹا ہوگا وہاں کی جابس میں. یہ لگا دیا مجیب الرحمان صاحب نے. مجیب الرحمان صاحب کا قتل ہو جاتا ہے 1975 میں، 16 سال آرمی رہتی ہے. یہ چیز کنٹینیو رہتی ہے یہ. اور جو ان کی صاحبزادیاں آتی ہیں 2009 میں، تو کچھ کہیں میں نے پڑھا کہ انہوں نے 2009 میں یا 2010 میں کوشش کی کہ اس کوٹے کو بڑھائیں، لیکن وہ ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں زیادہ لگی رہیں کہ جو کہ مجیب الرحمان صاحب کے مرڈر میں تھے، اور ان سب کو انہوں نے پھانسیاں دی. یعنی ان کی زیادہ مصروفیت اس کے اندر رہی شیخ حسینہ صاحبہ کی. اب ان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے 2018 میں یہ اناؤنس کیا کہ جی یہ کوٹا جو ہے یہ بڑھے گا، 50% پہ جائے گا 2018 میں. تو یہی اسٹوڈنٹ جو آج اسٹوڈنٹ نکلے، یعنی ابھی جو جولائی میں اور اگست میں نکلے ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹ 2018 میں نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جی یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ ختم کی جائے، اور تمام بنگالی جو ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے لیے دروازے کھولے جائیں جابس کے لیے، اور یہ جو فریڈم فائٹرز والی جو بات ہے نا یہ ختم کی جائے گی. اچھا یہ فریڈم فائٹر کی فیملیز اور پوری نسلوں کے لیے بھی ہو گیا؟ ہاں کیونکہ فریڈم فائٹر تو رہے نہیں نا، ظاہر بات ہے، کیونکہ وہ تو چلے گا، ان کی فیملیز ہیں، ان کا ظاہر بات ہے بایو ڈاٹا پورا بنا. تو اب اس میں کوئی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جیسے یہاں پاکستان شہری سندھ میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ڈائریکٹر لگ گیا وہ. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی ہوئی ہیں، پڑھنا آتا نہیں ہے وہ لگ گیا وہاں پہ. تو یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں. میں کئی لوگوں سے ملا ہوں بنگلہ دیش، جو لوگ بنگلہ دیش سے کنیکٹڈ ہیں، وہاں کی ڈیٹیل جانتے ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں، جو یو ایس اے میں میرے دوست رہتے ہیں، ان سے بڑی میں نے تفصیلیں یہ معلوم کی ہیں کہ یہ کیا تھا. تو 2018 میں یہ اسٹوڈنٹ نکلے تھے یہ، اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کوٹا سسٹم کا نا. اور دوبارہ پھر اب یہ انہوں نے پھر جب اناؤنس کیا ہے دوبارہ سے، تو پھر وہاں پہ ایک اسٹال پکڑ گیا یہ. تو کوٹا سسٹم کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے ہی مجیب الرحمان صاحب نے لگایا وہاں پر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا نا اس پروٹیسٹ پہ بھی بات کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ کتنا بڑا ہوا ہے، اس کی کیا بیسکلی ڈیٹیل ہے؟ اصل میں ہوا کیا ایک دم اتنا شور مچ گیا کہ یار یہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پھر یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پھر اس کے اوپر فائرنگ کا سلسلہ، وہ کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ اصل میں پتہ ہے بات یہ کہ نا میں نے زیادہ تو نہیں لیکن کچھ دلچسپی لی ہے بہت پہلے، اور میں کنٹینیو یعنی مسلسل کوئی بھی موضوع ہوتا ہے بنگلہ دیش کا موضوع کوئی بھی، اس پہ تھوڑی تھوڑی آگاہی لیتا رہتا ہوں میں. پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ فوری کوئی چیز ہوئی ہے، یہ فوری کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. اوکے فوری اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ابھی شاید ہم الگ سے بات کریں گے، بنگلہ دیش کی ترقی کے اوپر بات کریں یا بنگلہ دیش کی اکانومی پہ بات کریں. تو یہ جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں یہ ایک دم فوری طور پہ نہیں آئے، اور کوئی بھی ملک میں، کسی بھی ملک میں کوئی بھی سیاسی حالات فوری کبھی نہیں ہوتے. نہ کوئی ملک فوری ختم ہوتا ہے، نہ کہیں فوری مہنگائی آتی ہے، نہ کسی ملک کی اکانومی فوری ڈوبتی ہے، نہ کسی ملک کی اکانومی فوری نکلتی ہے. اور یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اور یہ جو ابال ہوتا ہے یہ فوری نہیں آتا. اس کی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. یہ لمبی سٹوری کیا ہے کہ جو وہاں کے نوجوان ہیں وہ اپنی ہسٹری پڑھتے رہتے تھے، وہ اپنی ہسٹری دیکھتے رہتے تھے وہ کہ بھائی ہماری ہسٹری کیا ہے. اب ان کی ہسٹری میں جیسے آپ ہے نا کسی کو بہت زیادہ نفرت سکھا دو نا آپ، تو اس کا کبھی کبھی الٹا اثر آ جاتا ہے. بہت زیادہ نفرت کیا کہ جی پاکستان نے یہ کیا، پاکستان کی فوج نے یہ کیا، پاکستان نے کیا، وہ اتنا انہوں نے کر دیا کہ بے انتہا. اب وہ دیکھتے کہ یار یہ جو ہے، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی، سب کچھ ہو رہی، اس کو بھی وہاں پہ پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہے، وہاں تو یہ ہے. اچھا وہی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ وہاں کو دکھا کے جو نا ہمارا تو یہاں بیڑا غرق ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں. تو وہ جو 2010 میں پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے نا،
جو حسینہ واجد نے، اس نے نا جو نوجوان طبقہ تھا اس کو نا یہ اسٹڈی کرنے پہ مجبور کیا کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، ورنہ تو وہ بھول چکے تھے. 2010 میں جو لوگ 10 سال 15 سال 20 سال کے تھے انہیں شوق ہوا کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے، اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں پھانسی پہ جا رہے ہیں، کیونکہ 40-50 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا اس نے. تو وہ پھر اسٹڈی میں چلے گئے. وہ جب اسٹڈی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ کیا ہوا ہے، اور پھر اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا ہے، چیزیں دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں ہم سب بنگالی ہیں، ٹھیک ہے وہاں پہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، لیکن تفریق تو یہاں پہ بے انتہا ہے، اور تفریق ہے صرف پولیٹیکل بیس پہ. بھئی ایک ہی قوم ہے تو سب کا بھلا سوچ رہا ہے نا یہ، لیکن وہاں بھلا سوچا جا رہا ہے صرف عوامی لیگ کا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر بنگلہ دیش بنا ہے تو بنگالیوں کے لیے بنا ہے، نہ کہ عوامی لیگ کے لیے. بیسک سوال یہ آیا کہ یہ پہلے بھی اور اب بھی بنگلہ دیش بنا ہے تو کیا عوامی لیگ نے اگر اس کو بنایا ہے تو کیا ان کے لیے ہے، اور اگر معاملہ ہو رہا ہے تو کیا وہ صرف عوامی لیگ کے لیے؟ باقی جو بچے ہیں یا باقی جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہیں، وہ تجارت میں بھی ہوئی ہیں اور جگہ پہ بھی ہوئی ہیں. تو ہم تو سب بنگالی ہیں، ہم سب کی ایک زبان ہے، ہم تو سب اس دیش کے باسی ہیں، لیکن کام صرف عوامی لیگ کا ہو رہا ہے. یہ جو ایک پارٹی جو چلی اس نے بہت زیادہ تفریق پیدا کی. پھر اس پہ سونے پہ سہاگا 2018 میں انہوں نے کوٹے کا اناؤنس کر دیا 50% فریڈم فائٹرز کے لیے. اس نے اور کیا. اب یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہے نا برا وقت آتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو جو کوئی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی حکمران ہو، وہ طاقت میں اتنا چلا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میرے سامنے کوئی بھی آئے میں کچل دوں گا. فوج جس کے انڈر میں ہو، پولیس جس کے انڈر میں ہو، جو طاقت میں ہو، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. حسینہ واجد نے جب یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی فریڈم فائٹرز کے لیے 50% کوٹا ہوگا، تو پہلے آپ دیکھیں کہ ان طلبہ نے پہلے تھوڑا احتجاج کیا ہے، لیکن وہ احتجاج بڑھتا چلا گیا. اور فرق کیا آیا کہ بنگلہ دیش آیا ایک پارٹی کے لیے ملک بنا ہے یا سارے بنگالیوں کے لیے. تو اس نے بہت بڑی تفریق پیدا کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر سب یہ لوگ نکل کر آ گئے. زیادہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ زیادہ معاملہ ہوا ہے حسینہ واجد صاحبہ کی تقریروں سے، اور یہ جو ڈسکریمنیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے کہ یہ بہت نکل کر آ گئے. اور یہ جو پولیس کے تھرو ایکشن لیا وہ بھی تو بڑا خطرناک تھا. ہاں بالکل، وہ بھی بہت زیادہ لیا. پھر آپ نے یہ رضاکار سنا ہوگا، اگر اس کا الگ سے سوال ہو جائے گا. کتنے اسٹوڈنٹس کتنے انہوں نے مطلب اٹیک کیا؟ کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی مرے ہیں، میں نے یہ دیکھا. اصل میں میری نظر میں تو میں ان کو مرے ہوئے نہیں، میں تو شہید کہوں گا، کیونکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلے ہیں. اور سرکاری جو ان کی اعداد و شمار ہیں بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے، وہ ہے 305 کے قریب. اچھا جب یہ 305 تو بہت زیادہ ہے پاپا. مطلب نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. اپنے ہی لوگوں کو کون اس طرح سے کرتا ہے یار؟ نہیں کرتے ہیں نا، جب طاقت ہو جائے تو وہ تو مطلب پاکستان میں تو زیادہ ہوئے. پاکستان میں تو مطلب تو وہ جو ہے جب یہ لوگ نکلے ہیں تو بیسکلی وہی طاقت والی بات کہ بھائی ان کو کچل دو. وہ جو کچل دو میں معاملہ ہوا ہے تو پھر اور بڑھتا چلا گیا. اصل میں کہیں پر بھی ہو، یہ کسی بھی جگہ ہو، یہ صرف بنگلہ دیش نہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی سبھی ملک اٹھائیں، جب کوئی بھی حکومت اپنے عوام پہ چڑھائی کر دے اور عوام اگر ان میں طیش اور یہ جوش آ جائے، کوئی سا بھی ملک ہو، چاہے وہ میکسیکو ہو، چاہے وہ صومالیہ ہو، وہ شری لنکا ہو، کہیں پر بھی ہو، تو عوام جو ہے نا وہ جب ایک دفعہ نکل جائیں تو پھر کسی بھی حکمران کے لیے ٹکنا مسئلہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے ڈکٹیٹر چلے گئے. آج کی نوجوان نسل تو صدر سہارتو کو نہیں جانتی ہوگی، فلپائن کے مارکوس کو نہیں جانتی ہوگی. تو بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے آرمی کے لوگ، اب آپ دیکھیں نا آپ کے قریب کی تاریخ میں، تو پھر حکمرانوں جب عوام نکلے تو پھر عوام کی مدد کے لیے اس ملک سے کوئی نہیں آتا، پھر باہر سے آتا ہے. کیونکہ ملک سے تو کوئی آ نہیں سکتا، پھر باہر سے کوئی آتا ہے. تو یہاں پر ظاہر بات ہے آرمی موجود تھی بنگلہ دیش کے اندر، تو انہوں نے بے دریغ مارا ہے. اور اس کے ریئیکشن میں پھر بینتا ہوا. مجھے تو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، میرے ایک دو دوستوں سے، کہ جو بڑی اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. تو جب شروع کے ہنگامے ہوئے، جب فگر 100 کی آ رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں 500 سے 600 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اچھا طلبہ کی تو الگ آ رہی ہے، پھر عام پبلک الگ، کیونکہ جب اندھا دھند گولیاں چل رہی ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. پھر صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا ابھی جب آہستہ معاملے ٹھنڈے ہوئے تو پتہ چلا کہ جی وہ بھی مر گئے، بڑی بڑی شخصیات بھی مر گئیں.
تو تقریباً واللہ عالم صحیح فگر کیا ہے، لیکن کوئی 1200 کہتا ہے، کوئی 1000 کہتا ہے، اس طرح کی فگر ہے یہ.